أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 32۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ڈانپتی ہے ان کو موج صاحبان کی طرح تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص اسی کے اطاعت گزار بن کر، اور جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، پس بعض ان میں سے درمیانی چال پر ہوتے ہیں اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کے ساتھ، مگر ہر وہ شخص جو عہد توڑنے والا اور ناشکر گزار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، ایک مثال کے ذریعے سے توحید پر عقلی دلیل قائم کی کہ مشرکوں کی یہ حالت ہوتی ہے جب ان کو سمندر کی موجیں بادلوں کے سائبان کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں، سمندر میں طوفان اٹھ رہا ہے اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہو اور اوپر سے بادلوں نے سایہ تان رکھا ہو، ایسی حالت میں ہر آن ڈوبنے کا خطرہ سر پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مشرک لوگ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب بچ جانے کے تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، کسی مادی امداد کی امید ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آخر کار ساری امیدیں، ساری نظریں اللہ کی رحمت کی طرف لگ جاتی ہیں، اور اس ذات کے علاوہ کوئی اور ذات بچا نہیں سکتی، وہی ذات ہے جو کشتی کو کنارے تک لے جائے، لہٰذا ایسے موقع پر گڑ گڑا کر اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ کی رحمت کی نگاہ ان پر پڑتی ہے، فلما نجاہم الی البر، اور انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، یعنی ان کی کشتی ساحل تک پہنچ جاتی ہے اور ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں، فمنہم مقتصد، ان میں سے بعض درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، اگرچہ مکمل ان میں خوف تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی خدا کی توحید اور اس کی صفات کا تصور دل میں ہوتا ہے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کا، اللہ فرما رہے ہیں ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، جو عہد کو توڑنے والے اور ناشکر گزار ہوتے ہیں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا تھا، جہاز پر سوار ہو گیا، مگر وہ جہاز، وہ کشتی جس میں سوار ہوا تھا وہ بھی سمندر کی موجوں میں آ گئی۔ جب جہاز کو بچانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس ملاح کہنے لگے اب خدا کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، لہذا اسی کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرو۔ اس پر اکرمہ کے دل پہ چوٹ لگی، دل میں سوچا آج تک تو میں لات و منات کو پکارتا رہا، عزا کو پکارتا رہا، ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا رہا، آج جب حقیقی مشکل میں پھنس گئے تو ہمیں خدائے واحد کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ دل میں پختہ ارادہ کر لیا اگر آج جان بچ گئی
تو سیدھا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کروں گا۔ یہی سبب تو وہ دیتے ہیں جو آج ہمیں اس مشکل کی گھڑی میں دیا جا رہا ہے کہ رب العالمین پانیوں سے بچا سکتا ہے، وہ خشکی پر کیوں نہیں بچا سکتا۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایمان لائے اور بہترین مسلمان بنے، صحابی رسول بنے، سابقہ غلطیوں کی معافی مانگی، اسلام کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جہاد میں لڑتے لڑتے شہادت پائی۔ بہرحال کشتیوں کی مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ توحید خدا بندی کو تسلیم کر لیں اور اس وحدہ لا شریک ذات کو مانیں اور اسی سے تمام حاجات میں اسی کو پکاریں کہ وہی زمین و آسمان کی ہر پکار کو سننے والا ہے اور وہی ہر مشکل اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔